بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک چیز اکثر میں نے آپ نے سنی ہے کہ فلاں بزرگ صاحب معرفت ہیں، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی معرفت عطا فرما۔ معرفت کا لفظ سنا ہوگا، لفظ معرفت سنا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ یا معرفت اور حقیقت کے راز، یہ الفاظ ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ خط لکھ رہے تو کہا یہ خط کس کی معرفت بھیجنا ہے؟ انہیں میری فلاں کی معرفت یہ خط مجھے مل جائے گا۔ معرفت کہتے ہیں تعارف کو، کہ کیا مجھے اللہ کی ذات کا تعارف ہے؟ اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کون؟ اور اللہ ہے کیسا؟ اور اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اور اللہ کی قوت کیا ہے؟ اللہ کا وجود کیا ہے؟ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے اختیارات کتنے ہیں؟ رب کی معرفت، رب کا تعارف، معرفت کہتے ہیں تعارف کو۔ بھلا بندہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو میرا تعارف نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرا تعارف ہوتا تو آپ مجھے کسی اور انداز سے مجھ سے بات کرتے، یا آپ کو میرا تعارف ہوتا تو پھر آپ میرے سامنے سے ہٹ جاتے، یا میں اپنا تعارف کروا دوں تو عموماً دنیا میں ہمیں ایک سننے کو الفاظ ملتے ہیں، میرے رب کا تعارف محمد نے کروایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے میرے رب کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کے تعارف کے لیے کتاب اتری، پھر اس کتاب کی وضاحت، اس کتاب میں ہے کیا، اس کی وضاحت احادیث کے ذریعے، اس لیے جس نے کتاب کو سمجھنا ہو وہ صاحب کتاب سے سمجھے۔ اگر صاحب کتاب کی ضرورت نہ ہوتی پھر اللہ نبی نہ بھیجتا۔ نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہے کتاب ہے اور صاحب کتاب ہے، اور یہ قیامت تک ایک اللہ جل شانہ نے ترتیب بنا دی ہے کہ اگر میرا تعارف سیکھنا ہے تو کوئی اس وقت کا نبی ہوگا، یا اگر ختم نبوت کے صدقے نبوت کا سلسلہ بند ہے تو کوئی نبی کا غلام ہوگا، چاہے وہ صحابہ کی شکل میں ہے، اہل بیت کی شکل میں ہے، مفسرین و محدثین اور مؤرخین صالحین کی شکل میں، یا اولیاء کی شکل میں، یا کوئی اولیاء نہیں ہے تو کسی اللہ کے ولی کے غلام کی شکل میں میرا تعارف سیکھنا ہے، میرا تعارف۔ بعض لوگ ایسے دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ اور بعض ایسے آئے، انہوں نے صرف حدیث کو لیا، محدثین اور متکلمین اور اللہ کے نیک بندوں نے جو سیکھا اس کا انکار کر دیا۔ ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف پانا ہے۔ میرے دل میں جب اللہ کا تعارف آ جائے گا پھر مجھے پتا چلے گا کہ میرے رب کے اختیارات کیا ہیں، میرے رب کی طاقت کیا ہے اور میرے رب کی قوت کیا ہے، پھر تو بہت آسانی پتا چل جائے گا جب تعارف آئے گا۔ میرے اللہ کا تعارف کیا ہے اور میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ساری آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے، ساری سورت اخلاص اللہ کا تعارف ہے، اور ساری سورت فاتحہ اللہ کا تعارف ہے، سارا قرآن ہی تعارف ہے، لیکن یہ صورت میرے رب کا تعارف ہے۔ جن جن صورتوں، جن جن لفظوں میں جادو کا حل ہے، جنات کا حل ہے،
شہر کا حل ہے، نظر بد کا حل ہے، اور دشمن کے دور کرنے کا حل ہے، ان لفظوں کے اندر طاقت اور قوت کی وجہ رب کا تعارف ہے۔ تیسرا کلمہ سارا رب کا تعارف ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا 6 کلمے سارے اٹھا کے دیکھیں، سارا رب کا تعارف ہے۔ 6 کلمے جتنے بھی ہیں، پہلا کلمہ طیبہ سے لے کر 6 کلمے سارا رب کا تعارف ہے، اور رب کی طاقت ہے اور رب کی قوت ہے۔ جب رب کا تعارف ہمارے دلوں میں اتر گیا اور ہمیں سمجھ آ گیا، اور ہمارے رگوں پہ میں رب اتر گیا اور رب کا تعارف اتر گیا، اسی کا نام تو ولایت ہے۔ اس کا نام تو ولایت نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے کا نام تو ولایت نہیں ہے۔ ولایت تو اسی کا نام ہے کہ رب کا سچا تعارف دلوں میں آ جائے۔ پوچھا آپ کے مرشد نے ابھی آپ کو کوئی کرامتیں دی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کیسا مرشد ہے؟ کرامت نہیں دی۔ کہا ہمارے مرشد نے ہمیں دین پہ جمنا اور اس کی استقامت دی ہے کہ آج اگر اعمال کی زندگی ہے، کل اس سے بڑھے کم نہ ہو۔ استقامت دی ہے۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ ہواؤں میں تو ہندو بھی اڑتے ہیں، جوتشی بھی اڑتے ہیں، بھکشو بدھ مت کے بڑے وہ بھی اڑتے ہیں، بدھ مت کے بڑے لامے وہ بھی اڑتے ہیں، جادوگر بھی اڑتے ہیں۔ ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں، قبر والی کی زندگی کو موت کے آخری لمحے تک لے کر چلنا یہ کمال ہے۔ مدینے والے کی اداؤں پہ زندگی میری گزر جائے یہ کمال ہے۔ یہ معرفت دلوں میں کیسے اترے؟ کہنے لگے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اتنے سال رہے اور ایک دفعہ خیال آیا اتنے سال میں رہا، ان کی کوئی میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو واپس جانے لگے تو شیخ کو شرح صدر ہوا، اللہ نے مومن کا جو دل ہے وہ آئینہ بنایا ہے، مومن کی فراست سے بچنا، اتقوا فراست المومن، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خیال کرنا۔ وہ کس سے دیکھتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کو بلایا، فرمایا اتنے سالوں میں تو میرے ساتھ رہا، کوئی خلاف شرع چیز دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا یہی میری کرامت ہے، یہی میری استقامت ہے، یہی میری کرامت ہے۔ جمنا کرامت ہے، جم جانا کرامت ہے۔ جنید کا نام تو جنید نہیں ہے، جنید تو کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو۔ پہلے دور میں لشکر جو بڑا ہوتا تھا اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے تھے، تو نے دائیں طرف سے حملہ کرنا ہے، تو نے بائیں طرف سے کرنا ہے، تو نے آگے سے کرنا ہے، تو نے پیچھے سے کرنا ہے، تو نے ادھر سے۔ لشکر کی تقسیم ہوتی تھی، اس لشکر کی تقسیم کے ایک حصے کو جنید کہتے تھے، چھوٹا لشکر، جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں چھوٹا لشکر۔ پوری تاریخ ان کے اصل نام کو نہیں پہچان سکے، پوری تاریخ۔ ان کے ماموں ان کے مرشد تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سری سکتی۔ اور سکتی کسے کہتے ہیں؟ پرانی چیزیں بیچنے والے کو، کباڑیوں کو۔ اس دور میں اللہ والے کوئی کسب، کوئی پیشہ، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی چھوٹا سا بڑا کاروبار کرتے تھے تاکہ ہماری نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہ جائے، لوگوں کے دلوں پہ جائے۔ اپنی جیب میں روٹی کے پیسے ہوں گے تو نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہیں جائے گی۔ اگر اپنی جیب خالی ہوگی تو ہر آنے والے کے سے دل کا سوال ہوگا یا زبان کا سوال ہوگا، یا دل کا یا زبان کا۔ تو سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے تھے۔
تو ایک درویش کوئی آئے تخت پہ اڑتے ہوئے، اور ان کی صحبت میں بڑے بڑی ہستیاں بیٹھی تھیں، اور جنید کا نمبر پیچھے کا تھا، آگے بڑے بڑے اور بیٹھے تھے جو سری شکتی رحمت اللہ علیہ کے خاص الخاص تھے، جنہوں نے زندگیاں خدمت میں گزاری تھیں۔ یہ تو پچھلی صفوں کے تھے، اگلی صفوں کے یہ نہیں تھے، یعنی جونیئرز تھے، سینئرز اور تھے۔ تو ایک تخت پہ اڑتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا کہیں دور جا کے وہ تخت اترا، یہ لوگ پیچھے بھاگے۔ ہم نے تو اپنے مرشد جنید کو آج تک تخت پہ اڑتے نہیں دیکھا، لگتا ہے کہ اور ہستی ہے۔ وہ گئے اور وہ ہٹتے گئے یا آگے آتے گئے، وہ ہٹتے گئے یا آگے آتے گئے۔ تو شیخ نے وجدان میں پوچھا یہ سارے کہاں گئے؟ انہیں کہ جی کوئی درویش تھے، وہ اڑتے ہوئے آئے تھے، تو ان کو اچھا چھوڑ ان کو، تو اکیلا جنید ہے، تو اکیلا ان سب کے لیے ایک لشکر ہے، ان سب میں بھاری ہے۔ بس ان سب کا کہیں پتہ نہ رہا کون تھے کیا تھے، تاریخ کہیں ان کا نام نہیں لکھتی، سری شکتی کے بعد نام آتا ہے تو جنید کا آتا ہے۔ معرفت پانے کے لیے جمنا ہے، اس جمنے کے لیے حالات بعض اوقات بہت زیادہ ناگواریوں کے آتے ہیں، شک و شبہ کے آتے ہیں، وساوس کے آتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی وہ ہستی ہے کہ تاریخ کی ایک کتاب ان کے بغیر نامکمل ہے۔ آج بھی تاریخ نہیں، حدیث، آج بھی حدیث کی وہ کتاب اٹھائیں تو اس پہ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا ٹائٹل موجود ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام، یاد ہے میں نے بتایا تھا کون سے امام؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، ہائے ہائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، موطا، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ان کی شاگردی میں بیٹھے تھے، گھٹنے ٹکا کے سر جھکا کے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ شاگرد تھے، روضہ اطہر کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور امام مالک یہ نہیں فرماتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روضہ اطہر کی طرف، قبر اطہر کی طرف اشارہ، روضہ اطہر اشارہ کر کے فرماتے تھے یہ صاحب مزار، یہ صاحب قبر نے یہ بات کہی ہے۔ ساتھ بیٹھتے تھے اور حدیث پڑھاتے تھے، اور سال ہر سال پڑھائی، زندگی ساری پڑھائی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے۔ تو باتوں ہی باتوں میں شاگردوں میں اندر بات آئی کہ مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے۔ ہاتھی افریقہ کا جانور ہے، قرآن میں تو سنا تھا سورۃ فیل کے نام پہ، ہاتھی دیکھا نہیں تھا۔ وہاں ہاتھی آیا ہے، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، اٹھتے اٹھتے یہ بھی پچھلی صفوں کے آدمی تھے، یحییٰ بن یحییٰ اندلس سے پڑھنے آئے تھے، اندلس سے اپنے مرشد کی خدمت میں آئے تھے۔ لوگ ہٹتے گئے، یہ پیچھے آتے گئے، پیچھے سے آگے آتے گئے، اور سارے ہٹ گئے، اور یہ سامنے آئے تو پوچھا کہاں گئے؟ انہوں نے کہ جی مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے، سارے ہاتھی دیکھنے گئے ہیں۔ بس تو نہیں کیا؟ اس نے کہا جی ہاتھی آئے کچھ ہے، میری بلا سے، میرے لیے تو آپ سب کچھ ہیں۔ بس ایک توجہ پڑی اور دل سے دعائیں نکلی۔ وہ جو بڑے بڑے تھے یہ بیٹھ کے لکھتے تھے، استاد فرماتے تھے حدیث مبارکہ یہ لکھتے تھے، ان سب کا لکھے ہوئے بڑے بڑے کتابیں، رجسٹر اور مضبوط، وہ سب چیزیں تاریخ کھا گئی، تاریخ کھا گئی، اور تاریخ کو پتہ نہیں، لیکن یہ طلب والا، یہ ادب والا، اس کے اندر سچی معرفت کو پانے کا سچا جذبہ تھا۔ ہاں، یہ کسی دوسرے حال میں بیٹھ کے موبائل سے نہیں کھیل رہا تھا، یہ بے توجہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ ادب اور طلب والا
بس اس کو دعائیں ملی اور اس کو توجہ ملی، تاریخ ساری ان صحیفوں کو مٹا گئی، وہ جتنے لکھے ہوئے تھے سب تاریخ نے ان کو مٹا دیا، تاریخ نے اسی کو زندہ رکھا، آج بھی یہی زندہ ہے۔ امام مالک کا نام آتے ہی یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا نام آتا ہے، اور یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا نام آتے ہی ہاتھی کا واقعہ ضرور آتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک نظام ہے، یہ حقائق کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام سدا چلے گا کہ جس نے معرفت پانی ہے اور جسے اللہ کی ذات کا تعارف پانا ہے اس کو جمنا ضرور پڑے گا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تمہارے اوپر فرشتوں کی چھاؤں ہوگی اگر تم نے استقامت کی۔ پھر اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر اللہ کہتے ہیں نہ خوف، نہ حزن، نہ ٹینشن، نہ انگزائٹی، اور تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی نعمتوں کی۔ پھر ساری چیزیں آئیں گی، پہلے جمنا، معرفت کے لیے جمنا ضروری ہے۔ دودھ تو دودھ ہے، جب تک کہ دودھ جم نہ جائے دہی نہ بنے، اور جب تک دہی نہ بنے اس کی قیمت دودھ کی رہے دہی کی نہ رہے۔ اس کی قیمت لگے اس وقت جب وہ اپنی حالت سے ہٹ جائے، اسی حالت میں رہے تو وہ دودھ ہے۔ ہمیں اپنی راہوں میں یہ قدم قدم بنائیں، یہ سودائے کوئے جانا، کبھی کیسی منزل آئے گی، کبھی کیسی مشکل آئے گی، کبھی کیسی ناگواری آئے گی، ہمیں اپنی راہوں میں جمنا ہوگا، ہاں جمنا ہوگا، اور اپنی راہوں میں استقامت کو پانا ہوگا، ورنہ انوکھے کھیل، انوکھی راہیں ہمیں ملیں گی، اور انوکھے راستے ملیں گے، انوکھی سوچیں ملیں گی، اور راہ چلتے ہوئے انوکھے دوست مل جائیں گے۔ استقامت پانی ہے، استقامت۔ ہاتھی کا واقعہ ہمیں بتا رہا کہ استقامت کے بغیر زندگی نہیں، اور جنید بغدادی کا نام آتے ہی یہ بات حقیقت ہے کہ جمنے کے بغیر زندگی نہیں۔ کسی ایک منزل کا رہنا، 100 دروں کا نہ جانا، ایک در کا رہنا، 100 در کا دور دور ہوتا ہے، ایک در کا زندگی میں بقا پاتا ہے۔ جب معرفت نہیں ملتی اور حقیقت نہیں ملتی اور استقامت نہیں ملتی، پھر یہ شخص ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے، کٹی پتنگ کی طرح، اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کبھی اس ٹھکانے پہ جاتا ہے، کبھی اس ٹھکانے پہ جاتا ہے، پھر یہ منصب کا چاہتا ہے، پھر یہ پروٹوکول کا خواہاں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی منصب، کوئی جگہ مل جائے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس مجمع میں جاتا ہے، کبھی اس منزل پہ جاتا ہے، اور وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جس شخص کو ایک حقیقت مل گئی ہے، دل نے بتا دیا ہے کہ یہ میری تسبیح ہے اور یہ میرا تسبیح خانہ ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ طارق تو آپ کو سدا یہ بات کہتا ہے کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، میں آج بھی اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مجھے نہ دیکھنا، میں تو ڈاکیا ہوں، پر یہ دیکھنا کہ ڈاک آپ کی ہے اور میں آپ کے دروازے پہ آپ کی ڈاک پہنچانے آیا ہوں۔ کیا اس پہ آپ کا پتہ لکھا تو ریسیو کر لیں، وصول کر لیں، ڈاکیے کو کیا دیکھنا؟ پتہ تو میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ میں تو کسی کی بات کہتا ہوں، میں تو کسی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار کہاں ہوں؟
کسی کا پیغام پہنچا رہا ہوں. جس شخص کو سچی معرفت نہیں ملتی اور اس کو یقین اور حقیقت نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ خود فتنہ بن جاتا ہے، یا جو اٹھنے والے فتنے ہیں، جو کام کرنے والوں کی مخالفت میں اٹھنے والے فتنے ہیں، پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہم گروپ بنائیں. کبھی وہ عورتوں کے نام پہ گروپ بناتا ہے، کبھی مردوں کے نام پہ گروپ بناتا ہے، اور پھر گروپ اکٹھا کرتا ہے ایسے لوگ جن کو شیاطین نے اور جن کو نفس نے شک اور وسوسوں اور بدگمانی میں مبتلا کر دیا ہو، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ کے در کا میں غلام ہوں، سدا دیرے آباد رہن، سدا تیرے گھر وستے رہن. لیکن نہیں، اس کے یہ بول کھوکھلے بول ہیں. حقیقت میں وہ نفس اور شیطان کے اندر بیچارہ گم ہو گیا ہے، اور وہ معرفت اور حقیقت کی راہوں کو چھو ہی نہیں سکا. وہ چھوتا وہ ہے جس کو جمنا نصیب ہو جائے، اور جمنے میں وساوس آتے ہیں. حسان بن ثابت جیسے صحابی، بدری صحابی، ان کو وہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے ایک بہتان اٹھایا تھا، وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. جب فتنے اٹھتے ہیں تو بڑے بڑے ان ہواؤں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. 3 صحابہ تھے، ان میں ایک یہ بھی تھے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو ازل سے لے کر ابد تک جن کے بارے میں ہے کہ وہ بخشے ہیں. اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہا ہے. اپنی زندگی کو ہم معرفت کی زندگی کو پانا ہے تو دیکھ کے چلیں کہ ہم کن منزلوں کے راہی ہیں. ہر کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا ہو اور عالم میں اور امت میں کام کرنے والا ہو اور اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، یہ تاریخ نے آج تک لکھا ہی نہیں ہے. امام بخاری کو اپنوں نے شہر سے نکلوا دیا تھا، اور امام بخاری شہر میں نہ رہ سکے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جو کوڑے لگے تھے بھری دربار میں، اس کوڑے لگوانوں میں اپنوں کا ہاتھ تھا. جو خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تھا، یہ تاریخ کی حقیقت ہے شروع دن سے. ہم عصری کا حسد شروع دن سے چلا ہے اور چلے گا. اب اس کا حصہ کون بنتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. جس نے دل کی دنیا پانی ہے، جس نے معرفت کی دنیا پانی ہے، وہ پھر ایک حقیقت کو لے کے چل پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہوائیں بہت اڑیں گی، فضائیں بہت اڑیں گی، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. کبھی بہاریں آئیں گی، کبھی کانٹے آئیں گے، کبھی ناگواریاں آئیں گی، کبھی لوگوں کی سنی سنائیاں آئیں گی، کبھی تجھے بہت لوگ ملیں گے، بہت لوگ ملیں گے اور تجھے اپنی طرف متوجہ کریں گے اور تو ان کا ساتھی بن جائے گا. لیکن تیری منزل ناکام ہے اور تو ناکام ہو جائے گا. جتنی سازشیں کرنی ہے تو کر لے، جتنی محنت کرنی ہے تو کر لے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ چلانا ہے. میں نے آپ نے یہ راہیں دی ہیں، یہ منزل میں جو اللہ پاک نے دی ہے، اس منزل پہ اللہ نے مجھے چلایا ہے. اب کوئی دائیں بائیں سے مجھے ڈس نہ لے. یاد رکھنا، جب روحانیت کی معرفت کی دولت ملتی ہے، پھر بدگمانیاں ڈالنے والے، شک ڈالنے والے
بہت ملیں گے. نماز پڑھنے والے کم ہوں گے. مسجد کے بعد کھڑے ہو کے کہنے والے کہ تیری نماز نہیں ہوئی یہ زیادہ ہوں گے. نماز پڑھنے والے کم ہوں گے. مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہنے والے کہ تیری نماز نہیں ہوئی یہ بہت زیادہ ہوں گے. جب ایک منزل تجھے مل گئی ہے، ایک راستہ مل گیا ہے، ایک حقیقت مل گئی ہے، پھر اس منزل پہ چل اور استقامت سے چل اور سنبھل کے چل. تجھے راہوں سے ہٹانے والے آدم کو بھی راہوں کو ہٹانے والے تھے. جنت میں انہوں نے نہ چھوڑا. آدم تو جنت میں تھے، کیا خیال ہے؟ اور ان کی بیوی جنت میں تھی. انہوں نے جنت میں نہ چھوڑا راہوں سے ہٹانے والوں نے. دل میں وسوسے ڈالے، خیال ڈالنے والوں نے جنت میں نہ چھوڑا اور جنت سے زمین پہ بھجوا دیا. یہ ٹولہ شروع دن سے چلا ہے. جنہوں نے آدم کو جنت سے یہاں بھجوایا تھا وہ آج بھی تیرے پیچھے ہیں اور شکلیں ان کی مختلف ہوں گی، مختلف شکلیں ہوں گی. تو اپنی منزل کا سچا راہی بن. کبھی نیٹ کے نام پہ گروپ بنائیں گے، وہاں مختلف انداز ہوگا ان کا. تو اپنی راہوں کا سچا راہی بن. اور تجھے اگر اللہ نے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ منزل سچی، یہ راہ سچی، یہ در سچا، پھر بڑی ہوائیں اور فضائیں اڑیں گی، پھر بڑے طوفان اٹھیں گے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ نے ایک کہانی نہیں پڑھی ہوگی. ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کو دیو اٹھا کے لے گیا. ایک غریب تھا، لکڑہارے کا بیٹا. اس نے کہا میں بھی، بادشاہ نے کہا جو بیٹی کو دیو سے جو ہے چھڑوا کے لے آئے گا اس کو آدھی حکومت دوں گا، اس سے شادی بھی کر دوں گا. تو کئی لوگوں نے قسمت آزمائی کی لیکن واپس نہ آئے. یہ لکڑہارے کا بیٹا تھا. یہ گیا آگے، ایک دیکھا سفر کرتے کرتے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی. وہاں ایک بزرگ تھے. ان کے پاس کیا کہ حضرت دعا فرمائے، بڑے مشن لے کے نکلا ہوں. اس نے کہا بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ جتنے جو واپس نہ آئے تجھے راستے میں ملیں گے پتھر کے بنے ہوئے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے دائیں بائیں کی آوازوں میں توجہ دی تھی. یہ میں نے چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جو دائیں بائیں کی آوازوں میں توجہ دی تھی، انہوں نے دائیں بائیں کی آوازوں میں توجہ کی تھی. تجھے دائیں بائیں بڑی آوازیں آئیں گی، کبھی کانوں سے ادھر کبھی ادھر، بہت آوازیں. کوئی توجہ نہیں کرنی، آواز سننے نہیں، گھبرانا نہیں کچھ ہوگا. صرف چیخو پکار ہوگی تجھے ڈرانے کے لیے. اگر تھوڑی سی تو نے توجہ کی تو یہ پتھر کا بن جائے گا. اور پھر یہ بھی چلتا رہا. اسے بڑی آوازیں آئیں، ڈراؤنی آوازیں آئیں، خطرناک آوازیں آئیں. اس نے راستے میں دیکھا کئی بندے ہیں پتھر کے بنے ہوئے ہیں. پھر وہ کہانی میں دکھاتے تھے بندے تھے پتھر کے بنے ہوئے ہیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا کئی بندے پتھر کے بنے ہوئے اور کئی لوگ ایسے. تو اسے بہت آوازیں آئیں، چیخو پکار آئی، دیو کی، جنات کی. یہ اس نے کوئی توجہ نہ دی. سفر کرتے 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 آخر دیو کے محل میں پہنچا اور شہزادی کو لے کے پھر اڑن کھٹولے پہ آیا اور آ کے بادشاہ کے محل میں اترا. آگے فوٹو دکھاتے تھے بادشاہ ایسے دربار میں بیٹھا ہے، اڑن کھٹولا آ کے یوں اتر رہا ہے. میں نے تو ایسے دیکھا تھا. اب خود سوچ لیں کہ آدھی حکومت بھی ملنی ہے اور شادی بھی ہونی ہے. لیکن منزل یہ ہے کہ دائیں بائیں کی آوازوں پہ اگر تم نے توجہ کی، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار. ہاں کبھی دوست بن کے، مخلص بن کے، محسن بن کے، محسن بن کے، کبھی دوست بن کے، کبھی مخلص بن کے، کبھی محسن بن کے. تجھے ملیں گے. تیرا محسن ہوں میں. مجھے بتانے لگے کہ مریض آئے میرے پاس، اس کا ٹائم تھا، شام 5 بجے کا، 3-4 بجے کا ٹائم تھا. یہاں تسبیح خانے میں آیا.
बहुत परेशान। वो कहने लगे कि मैं तस्बीह खाने में आया कि एक साहब मिले मुझे, वो भी यहाँ लेटे हुए थे, दोपहर का वक्त होगा शायद। उन्हें कैसे आया? उसने कहा ऐसे ऐसे हकीम। उन्होंने कहा चला जाए यहां से, ये सब धोखा फरेब है, ये सब दुनिया कमाने का चक्कर है, चला जाए यहां से। वो कहने लगे मैं चला गया, फिर वापस आया। मैंने कहा ये अगर मुझे भेजते तो फिर खुद क्यों बैठा है? तो खुद क्यों बैठता? लोगों को तो कहता है, लोगों को कहता है, लोगों को कहता है कि ये बंदा ऐसे है, खुद कहता है कि मैं 3 दिन आपके साथ रहूं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहूं सफर में। फिर लोग खुद क्यों कहता है तुम? लोगों को तो ये तुम ग्रुप बनाता है। अच्छा वो आया फिर उससे, फिर कहने लगा लगता है कि ये निजाम, मैंने हकीकत को ठीक पा लिया। मेरे पर मीरपुर आजाद कश्मीर है, वहां से एक साहब है, पुलिस के शोबे से ताल्लुक है, अल्लाह ने तस्बीह खाने से नवाजा है, तो अब बेचारा कहता है तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अल्लाह ने बहुत ज्यादा एहतियात दे दी है, बहुत एहतियात दे दी। यहां एक लाहौर के एक मजहबी लीडर हैं, उनका बच्चा अपाहज था। मुझे कहने लगे कि उसका टाइम आप दे दें, बार बार कहा, मैंने स्पेशल टाइम दे दिया। वो आए बच्चे को लेके, मैंने अपनी तरफ से दवाई दी, उनका इकराम किया, बहुत कुछ किया। जाके कहने लगे कि तेरे मुर्शिद को मैं देख आया हूं, वो तो औलिया का गुस्ताख है, वो तो औलिया को नहीं मानता, वो तो अल्लाह के नबी को नहीं मानता, वो तो मदीने वाले को नहीं मानता। तो कहां फंस गया? कहने लगे उन्होंने मुझे इतना पॉइजन किया, इतना जहरीला किया, मैं चुप करके उठाया कि जिस मुर्शिद से मैं मदीने वाले के हुक्म के रिज़्क़ के हलाल पे आया हूं, और जिस मुर्शिद से मैं दरूद पे आया हूं, और जिस मुर्शिद से मैंने मदीने वाले की सुन्नत सजाई है, और जिस मुर्शिद से मैंने मदीने वाले का इश्क पाया है, ये बंदा कहता है कि वो तो खुद मदीने वाले को मानता ही नहीं है। मुझे आके कहा बहुत परेशान, कहने लगे ऐसे ऐसे है। मैंने कहा भाई जो कहता है वो कर ले। उसने कहा जी उसको छोड़ सकता हूं, और मैंने उसको जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया है, पर ये मंजिल मैं नहीं छोड़ सकता। हर वक्त पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दोस्त बन के, दोस्त बन के, दोस्त बन के, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, और कभी कभी दुश्मन की शक्ल में डराएंगे, धमकियां देंगे। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। आपकी जेब में माल हो और ठग को पता न चले। वो मेरे पास एक आता था, कुछ ऐसा नहीं मिला, उसका नाम बड्डा था, पता नहीं असल नाम क्या था। फिर अब वो कैसा करता था, रमजान में चाय बेचता था। उस वक्त चाय होती थी रुपए की, बेचता था 3 रुपए की। थर्मस में चाय डाल के ना, ऐसे थैले में डाल के, जिनके रोजे नहीं होते थे बेचारे, कोई मजबूर हो गए यकीनन अच्छा गुमान करें, तो उनको चाय बेचता था। बहुत बड़ा जेब कुतरा था, जेब तराश था। तो मेरे पास आता, बताए हाँ जी हकीम साहब, मैंने किधर आ, वो चाय भरने लगता। मैं बड़ा ठहर जा, चाय मुझे रोजा है। कह रहा वाह उस्ताद जी वाह, मैं उसको रुपया दे देता। मैं कह बड़ा बैठ, बातें सुना। अब रुपए में मैं 100 रुपए की बातें ले लेता बड़े से। मैंने कहा बेटा ये बता, पैसे कहां महफूज हो सकते हैं, कोई गुर बता। उसने कि तुम जहां रख लो, जेब कुतरा बड़ा कामिल होता है, बड़ा मस्त। कहने लगा हमें पता चल जाता है इसके पास कितने पैसे हैं, और हमारी जो है वो हम उसे पार्टी कहते हैं। हमारी पार्टी बिकती है, इलाके होते हैं, इलाके के बाद उस जेब तराश का इलाका खत्म हो जाता है। ये आपके चौराहों पे खड़े हुए भिखारी जो हैं, इनके इलाके होते हैं। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे कि हम हकीकत को तलाश करें, असल मुस्तहिकीन को तलाश करें।
चौराहे पे खड़े हुए भिखारियों से अल्लाह मुझे आपको बचाए। असल हकीकत में मुस्तहकीन को तलाश करें। और कह लगे हमें पता होता है कि ये पार्टी जो है कितनी मजबूत पार्टी है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और हमें पता है कि ये कंगला है, ये फारिग है, माल आते ही ठग तेरे पीछे आएंगे। एहसान दानिश ने लिखा है कि हमारे दिल्ली की शाही मस्जिद में, दिल्ली की बादशाही मस्जिद में जो है एक जेब तराश होता था, टांगों से माजूर था, और वो जेब तराशी की बाकायदा जो है उसके जिली मस्जिद के साथ ही बाहर वो बाकायदा ट्रेनिंग देता था। फिर एक घघरी पहनाता था, गाउन जिसे कहूं मैं, क्या कहूं है, उसके ऊपर घुंघरू लगे हुए होते थे और वो ट्रेनिंग करता था। और जैक जैक की लकीरों में चलो और घुंघरू एक भी ना बजे, आवाज पैदा ना हो। और उसके पास पतली पतली खतरनाक छड़ियां होती थी, फिर उससे खबर लेता था कि ये आवाज आई क्यों। फिर हाथ की सफाइयां सिखाता था। फिर रोज जेब तराश लड़के उसके जो है वो दिल्ली शहर में फैलते थे और शाम को बैठ के, हाँ भाई तूने कितना कमाया यहां रख। उसके यहां झूठ गुनाह था, झूठ मत बोलो। तो एक शागिर्द आया, उसने कहा 2 रुपए, उन्हें कहा जालिम सारे पैसे खा गया। उन्हें कहा उस्ताद जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मदीने वाले का उम्मती हूं, आपने खुद कहा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने असल में एक गोरे की जेब साफ की थी, उसमें बहुत बड़े बड़े नोट थे। फिर ख्याल आया क़यामत के दिन इनका नबी हमारे नबी से कहे कि तेरे उम्मती ने मेरी जेब तराश की और मेरे नबी को शर्मिंदगी उठानी पड़े, मैंने वापस कर डाल दी थी। फिर एक जहां बंदा था उसे से 2 रुपए निकले, उन्होंने कहा जिंदाबाद, तूने मदीने वाले को जिंदा किया, इधर जिंदाबाद। और जेब तराशी का पेशा था। फिर वो कहते थे वो इतने ईमानदार थे, वो बाबा जी इतने ईमानदार थे, उन सब में पैसे बांट देते थे, एक पैसा भी उनसे नहीं लेते थे। हफ्ते में एक शागिर्द उनको पीठ पे उठाता, खुद पेशा करके किसी का करके आते थे, समझ गए, हलाल बिल्कुल साफ सुथरा माल, उनके पैसों से नहीं लेते थे, उनको बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए ट्रेनिंग देते थे और साफ सुथरा माल उनको बांट देते थे। 2 रुपए, उन्हें कहा जालिम तू पैसे खा गया। उन्हें कहा उस्ताद जी देखें आपने झूठ बोलने से मना, झूठ ना, बस वाकया ये हुआ था, गोरे का मैंने निकाला था, ख्याल आ गया था। उन्होंने कहा जिंदाबाद, तूने देखो ईमानदारी की है। और फिर उनको शागिर्द उठाता और वो खुद क्योंकि मास्टर थे, बड़ा पर्स देख लेते जिसके पास बड़ी थैली कोई बड़ा, उसको हाथ मार के हफ्ते महीने की कमाई फिर उसी से खाते थे तसल्ली से, बाकी किसी का हाथ नहीं खाते थे वो। हाँ, तू कहे कि मैं इस मंजिल पे चला हूं और कभी मुझे दोस्त बन के और कभी मुखालिफ बन के मुझे इस मंजिल पे चलने दे, ये हो ही नहीं सकता। तेरे आगे पीछे तेरे मुखालिफीन आएंगे, कभी दोस्त की शक्ल में, कभी किस शक्ल में, बड़े जैसे लोग बड़े आएंगे। मार्फत पाने वाले बहुत संभल के चलते हैं, बहुत संभल के चलते हैं। बस एक दफा ये दिल में आ गया ये हक है। मैंने कई लोग देखे, उस पुलिस वाले जैसे कई लोग देखे, और नहीं बस अब हक आ गया। उस बंदे ने मुझे कहा कि ये तो मुखालिफ है, ये गुस्ताख है, ये बेअदब है, तो इसके पास तेरा पीर तो ऐसा है। उसने कहा बस हक होना दिल में आ गया, अब सर तो उतर सकता है। ये जिंदगी में जो गले में तौक डला है, हार डला है तस्बीह खाने का, ये गले से नहीं जा सकता। चाहे मुझे कोई जितनी हकीकतें बताए, चाहे वो जितने ग्रुप बनाए, कुछ करे, अब ये नहीं जा सकता। वही लोग जो इनके ग्रुप में शामिल होते हैं, वही हकीकतें आके मुझे बताते हैं कि ये बंदा वहां बैठा,
इन लोगों को इकट्ठा कर रहा। ये देखें, मुझे भी घेरा था इसने। खैर का काम में कोई कौन सा किरदार अदा करे, ये उसकी अपनी मुकद्दर है, ये उसका अपना नसीब है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह ने मौका दिया है एक हकीकत को समझने, एक हकीकत को पाने और एक हकीकत तक पहुंचने का अल्लाह ने मौका दिया है। अब ख्याल करना, राह चलते हुए राहजन हमें कहीं लूट न ले। वसवसों के नाम पे, शक के नाम पे, वसवसों के नाम पे, शक के नाम पे, बदगुमानी के नाम पे, इल्जाम और बहतान के नाम पे कहीं लूट न लें। और इंशाअल्लाह जो जम गया, रब उसको अपनी जात की मार्फत गैब के खजाने से अता फरमाएगा। बड़ा करीम आका है, मैं आपको दे ही क्या सकता हूं। जो खुद मांगता है, जो खुद कशकोली है, वो आपको क्या दे सकता है। रब देने वाला है और रब देता है और गैब के खजाने से देता है। हिम्मत करके चलते रहें। अगर ना भी कुछ मिला सुन लें, ना भी कुछ मिला, जज्बा सच्चा है। अल्लाह इस पे अगर मौत भी आ गई, क़यामत के दिन उन लोगों के साथ खड़ा कर देगा। और मैं हज की नियत की, हज का खर्चा इकट्ठा किया, सारी उम्र, पर हज पे ना जा सका, मौत आ गई। अल्लाह क़यामत तक दो काम करेगा, एक तो इसकी तरफ से, एक तो इसकी तरफ से। एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो क़यामत तक इसकी तरफ से हर साल हज करेगा, और दूसरा क़यामत के दिन इसी को मकबूल मबरूर हाजियों के साथ खड़ा कर देगा। वो बड़ा करीम आका है। मेहनत करने वाले, जमने वाले, हालात का मुकाबला करने वाले, कभी अंदर से आवाजें उठेंगी, कभी बाहर से, इन सबको तवज्जो न देके जैसे वो शहजादी को छुड़ाने वाला वरना पत्थर का बन जाएगा, वो शहजादी की तरफ चलता गया, कोई आवाजें उन पे तवज्जो न दी। आखिरकार देव के महल तक पहुंचा, दरवाजे खोल के शहजादी को छुड़वा के ले आया। और हमारी शहजादी क्या है? अल्लाह, उसकी रजा, अल्लाह की रजा है। हमने अल्लाह की रजा तक पहुंचना है और मदीने वाले की मोहब्बत तक पहुंचना है। ये मंजिल है, ये राहें हैं, तो कोई मुश्किल तो नहीं। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ, उसके बाद मुराकबा अल्लाह के ध्यान के साथ करेंगे। अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह को रहम आएगा और अल्लाह हमारे काम बना देगा। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।
الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب